وہ جن کا ایک بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے یا تختی لے۔ کسی مزدور باپ کے ننھے بیٹے سے پوچھا گیا، غریب باپ کے ننھے بیٹے سے پوچھا گیا، کیا کام کرتے ہو بچے، کیا کام کرتے ہو؟ کہا روز آنسو کما کے لاتا ہوں، یہی کاروبار ہے میرا۔ بھوک کی وجہ سے، روٹی نہ ملنے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے روتا ہوں، خالی پیٹ کی وجہ سے روتا ہوں، یہی کاروبار ہے میرا۔ ہندوستان کا ایک غریب مسلم بچہ ہندو مندرگاہ میں لنگر کھانے گیا۔ کسی نے ہندو پنڈت کو کہا، یہ مسلم لڑکا ہمارا لنگر کھانے کیوں آیا ہے؟ ہماری مندرگاہ میں لنگر کھانے کیوں آیا ہے؟ تو مسلم باپ کا بچہ ہے، تو مسلم ماں کا بچہ ہماری مندرگاہ میں کیوں آیا، لنگر کھانے کیوں آیا؟ تھا تو وہ ہندو، لیکن بات سونے کی تختی پہ لکھنے والی کر گیا۔ پنڈت نے اس غریب بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے، وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے، صاحب اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے؟ وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ غربت کا مارا ہے، صاحب اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے؟ ہائے، مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے، انسانیت کی ہیلپ نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے۔ دین اسلام جیسے عظیم مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی غربت کے مارے نے کہا تھا، کسی بھوک کے مارے نے کہا تھا، جس بستی میں ہم بستے ہیں روٹی مہنگی غم سستے ہیں۔ روٹی تو مہنگی ہے جس شہر میں ہم بستے ہیں، جس بستی میں ہم نے ڈیرا جمایا ہوا ہے نا، جس شہر کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے، وہاں روٹی تو مہنگی ہے لیکن وہاں آنسو سستے ہیں۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا، وہ مر گیا۔ باپ بیمار تھا، علاج نہ ہو سکا، وہ مر گیا۔ 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا۔ 3 دن کے بعد گھر میں پھر سے فاقے شروع ہو گئے۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ننھی سی بیٹی بیمار ہو گئی۔ جب ایک بیٹی کو بھوک نے ستایا، رات کا دوسرا پہر تھا، جب ایک بیٹی کو بھوک نے ستایا تو بیٹی نے ماں کو کہا، اماں یہ جو میری چھوٹی بہن بیمار ہے یہ کب مرے گی؟ یہ جو چھوٹی ننھی سی گڑیا بیمار ہے یہ کب مرے گی؟ ماں کی چیخ نکل گئی، کہا میری بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بہن کی لمبی عمر کی دعا مانگنے کے بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو؟ بیٹی نے رو کر کہا، ماں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا باپ فوت ہوا تھا، عزیز و اقارب نے، محلے والوں نے ہمارے گھر کھانا پہنچایا تھا، ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا۔ سوچ نہیں ہوں اگر یہ ننھی سی گڑیا مر جائے، باقی نہیں تو کل ہم سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا تو کھائیں گے۔ افسوس کا مقام ہے بھائیو، افسوس، صد افسوس، بارہا افسوس۔ کتنے ظالم لوگ رہتے ہیں دنیا میں جو مردوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن زندہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کتنے ظالم لوگ رہتے ہیں دنیا میں، اور ہم بھی ظالم ہیں، ہم بھی مردہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، زندوں کی فکر نہیں کرتے، زندوں کی خدمت نہیں کرتے۔ ہمارا جب فوت ہو جاتا ہے، ہمارے محلے میں جب فوت کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا، نادانو، مرنے والا غریب روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا بھوکا پیاسا مر گیا۔ اوے روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، پانی پلاتے تو اسی مرنے والے کو پلاتے۔ آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا روٹی کا ٹکڑا کس کام کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے اس کائنات کو پیدا فرما کر انسانوں کو اس کائنات میں، زمین میں بسایا، پھر انسانوں میں سے کسی کو مالدار تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو غریب نادار بنایا، کسی کو طاقتور تو کسی کو کمزور بنایا، کسی کو امیر
کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ، کسی کو فقیر بنایا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس پر ہر ایک کو راضی رہنا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے مالداروں کی ایک تعداد ہے، ایک جماعت ہے جو اپنے مال کو اللہ پاک کی رضا کے لیے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے کے بجائے اسے اپنے فن اور طاقت کا کمال سمجھ کر مال والی مٹھی بند کر بیٹھی۔ اپنے فن اور طاقت کا کمال سمجھ کر مال والی مٹھی بند کر بیٹھی۔ اور دوسری طرف غریب و نادار لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اپنی غربت و ناداری پر صبر کرنے کے بجائے شکوہ و شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ خدارا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ اگر اللہ اس رضا پہ راضی ہے تو ہمیں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے نا۔ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 گھنٹے پیاس برداشت کی۔ آپ نے بھی، آپ کی اولاد نے بھی، آپ کی شہزادیوں نے، آپ کے شہزادوں نے 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی، یہاں تک کہ آپ کے معصوم بیٹے لخت جگر نور نظر علی اصغر پانی پانی کرتا اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، شہادت کا جام پی گیا۔ بلکہ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں اتر رہے تھے، جانے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا۔ 14 سال کی عمر ہے، حضرت زین العابدین بیمار ہیں، پانی مانگتے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، روٹی مانگتے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، بیمار ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے میں میدان کربلا میں اتر رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر جاتے جاتے میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک نصیحت دے کے جاؤں گا۔ اچھا ابا کون سی نصیحت ہے؟ فرمایا بیٹے شکر کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے باب امام حسین نے کریل نوجوان علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر قربان کر دیے، اون محمد لٹا دیے، عباس کے بازو کٹ گئے، قاسم کا شباب لٹ گیا، لیکن تیرے باب امام حسین کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، شکر پہ شکر کرتے رہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مجھے سکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے خوشی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جے اللہ میری اس غربت پہ راضی ہے، جے میرا مالک میری پیاس پہ راضی ہے، تو مجھے پانی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دیتا ہے آسانیوں تک پہنچنے کے لیے، آسانیوں تک جانے سے پہلے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک رلا دینے والا واقعہ سناؤں گا۔ ایک غریب فقیر تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بادشاہ کے دروازے پر گیا۔ اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، ننگا جسم لے کر دوسرا لباس تھا نہیں۔ غریب فقیر تھا، بادشاہ کے دربار پر گیا، کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا کون سی بات؟ کہا کہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح کہ میرے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، غریب فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ اور کل میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا، تمہارا دیا سفید سوٹ کس کام کا؟ مجھے دینا ہے تو آج دو، تمہارے حق میں دعا تو کروں۔ آج مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، آج مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے۔ میرے مرنے کے بعد سبیلیں چل رہی ہوں گی، میرے مرنے کے بعد کلخانیاں ہو رہی ہوں گی، میرے مرنے کے بعد 40 میں ہو رہے ہوں گے، میں بھوکا پیاسا مر گیا، میرے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھانے کی ضرورت ہی کیا؟ میرے مرنے کے بعد مجھے کفن دینے کی تمہیں کیا ضرورت؟ میرے مرنے کے بعد 40 دیگیں چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کی مدد کرو میرے بھائیوں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہو۔ جی تو فرینڈز آپ سن رہے تھے مولانا شبیر قمر بخاری صاحب کا بیان کہ غریب ہونا کیا جرم ہے۔
ایک غریب عورت کی کہانی، بہت خوبصورت واقعہ، بہت خوبصورت کہانی، بہت خوبصورت بیان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔